اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي وعظمة رسولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آج کی اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی. رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے. ماہ شعبان ہم پر نازل ہوا، اس سے متصل عبادت کی بہاروں کا ماہ رمضان المبارک بھی انشاءاللہ حاضر ہوگا. اللہ مجھے آپ کو ان دنوں تک زندہ رکھے جب رمضان کا چاند نظر آئے. تمنا ہے، آرزو ہے، ایمان پر استقامت کے ساتھ ماہ رمضان دن جمعہ مدینے کی سرزمین ہو اور انتقال ہو جائے تو یہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ سے بڑی نعمت ہوگی. رمضان مبارک بہت سارے سالوں میں ہماری زندگیوں میں آیا، ہم نے کچھ اس کی قدر کی اور کچھ ناقدری بھی کی. اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ اس امید کے ساتھ جئیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے، اپنی عافیت میں رکھے، اپنی طرف سے سلامتی دے. اب وہ سلامتی والا مہینہ ہم پر نزول ہونے والا ہے، تو بہت حساس ہوتے ہوئے اپنے آپ کو تیار رکھ لیں کہ ماہ رمضان کی تمام برکتوں کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں اور اپنی زندگیوں کو ماہ رمضان سے مزین کریں. ہمارے سامنے ہر طرح کے انسان کی زندگی کا ایک طریقہ ہے کہ رمضان مبارک کو ہر شخص اپنی اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو تاجروں کے لیے یہ بات ہوتی ہے، یہ جس طرح سے رحمت کا، سلامتی کا مہینہ ہے، تجارت کا بھی مہینہ ہے، تجارتیں بھی بڑی فروغ پاتی ہیں. اس زاویے سے تاجر حضرات رمضان مبارک کو دیکھتے ہیں. جس کو جیسے سمجھ میں آیا وہ رمضان مبارک کو دیکھتا ہے. ایک بندہ مومن کے لیے رمضان کو جو دیکھنا ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس حدیث کو ہم نے بارہا سنا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے. الفاظ کی کچھ تبدیلی ممکن ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان، کہ مولا رجب میں برکتیں عطا فرما، شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان سے ہماری ملاقات عطا فرما. یہ دعا حضور فرمایا کرتے تھے. جب حضور دعا فرماتے ہیں تو قریب ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگا کہ رمضان جس کی چاہت میرے حضور بھی فرمایا کرتے تھے. رمضان کے لیے بہت سارے لوگوں نے نام دیے ہیں کہ رمضان کس چیز کا مہینہ ہے. کسی نے کہا عبادت کا سیزن ہے، عبادت کا مہینہ ہے. کسی نے کہا کہ یہ تجارت کا مہینہ ہے. کسی نے کہا کہ اس میں بندے کے روزی کھول دی جاتی ہے. بہت قریب سے جنہوں نے رمضان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور کسی نے قریب سے دیکھا تو کہا کہ یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. جس نے جتنا قریب سے دیکھا اس کو اس کا نام دیا. کوئی بندہ جیل میں ہو اور جیل میں رہنے کے بعد اس کا کیس چل رہا ہو اور وکیل نے یہ بات کہہ دی ہو کہ اب کے ہیئرنگ میں آپ کی ضمانت منظور ہونے والی ہے، تو اب جو تاریخ ملتی ہے تو بندے کو بالکل یہ الرٹ رہتا ہے. جو ملنے والے آتے رہتے ہیں تو وہ سب کو بیان کرتا رہتا ہے کہ وکیل نے اب کہا ہے کہ اب کی تاریخ میں مجھے یہاں سے چھٹکارا ملے گا، ضمانت ملے گی. وہ سب سے کہتا رہتا ہے کہ مجھے چھٹکارا ملے گا، ضمانت مل جائے گی. وکیل نے پورا یقین دہانی کی ہے کہ اب کی ہیئرنگ میں کسی طرح سے بھی ضمانت دلوا کے باہر نکال کے لوں گا. تو وہ کتنی دفعہ کہتا رہتا ہے. وکیل اس کو کہتا ہے، وکیل کی بات پر یہ اعتماد کرتا ہے، اعتماد کہہ کے گھر والوں کو اطمینان دلاتا ہے، سب کو اطمینان دلاتا ہے.
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مومن کو یہ اطمینان دلایا ہے کہ آخری عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ اس کو اسی فیلنگ کے ساتھ ہم لوگ لیں کہ بڑے گناہ ہوئے ہیں 11 مہینے، بلکہ زندگی کے بہت سارے لمحے میں۔ وہ رمضان جو گزرا تھا، شاید ہمیں شب قدر کا وہ لمحہ نصیب نہ ہوا ہو جس میں عافیت اور سلامتی بانٹ دی گئی تھی۔ ممکن ہے کہ یہ ماہ مبارک میں وہ لمحہ ہمیں میسر ہو جو لمحہ ہم پا لیں تو اپنے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا سکیں۔ تو بالکل رمضان مبارک کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کے طور طریقے سے دیکھیں تو رمضان بہت خوبصورت بھی نظر آتا ہے اور بہت اچھا بھی نظر آتا ہے، لیکن ہماری غفلتیں ہیں، ہمارے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، وہ ہمیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے برابر رکاوٹ ڈالتا رہتا ہے۔ اس محفل سے ہم جیسے ہی نکلیں ہمارے ذہن سے پہلے اس کی باتیں بھلوا دیتا ہے، یا اس میں کوشش میں لگاتا ہے کہ ان کا کام بات کرنا تھا، ہمارا کام اپنا کام کرنا ہے۔ وہ یہ میسج دلوا کے لے جاتا ہے یہاں سے، پھر اس کے بعد انسان اپنے ماحولیاتی زندگی میں پھر دوڑ لگاتا رہتا ہے جیسے جیسے آیا۔ رمضان مبارک جس طرح سے قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ لعلکم تتقون، یہ روزے کی بہاریں لے کر آتا ہے تو بندے کو پرہیزگار اور متقی بنا کر چلا جاتا ہے، بڑی تربیت کرتا ہے اور اس کے دلوں کو ستھرا کر کے جاتا ہے۔ اس طرح سے ایک پیغامات قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، لیکن بہت مختصر وقت میں چند گزارشات آپ سے کروں گا۔ ماہ رمضان میں اور رمضان سے قبل ہم استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنتے رہیں گے، لیکن جن باتوں پہ ہمیں توجہ دینی ہے ان کی طرف میں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کو ادب و احترام کے ساتھ گزارنے میں جو بے احتیاطیاں ہمارے اور آپ کے درمیان ہو رہی ہیں، کبھی کبھار یہ ہمیں اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیتی ہیں اور اللہ کی طرف سے جو پیغام بخشش آیا ہے اس سے بھی ہمیں دور کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ہے کہ ماہ رمضان کا احترام نہ کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے اشرا، دوسرے اشرا اور تیسرے اشرے کا جو تذکرہ فرمایا ہے کہ ان تینوں اشروں میں میری جانب سے یہ سوغات ہیں، یہ پیغامات ہیں، بندہ مومن کے لیے ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ پھر ان میں سے بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ لوگ اگر ان صفات کے حامل ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نہ نظر رحمت فرمائے، نہ اس کے گناہوں کی بخشش فرمائے، نہ اسے جہنم سے نجات بھی دے۔ یہ چیزیں بھی ذکر کی گئی ہیں، وہ سارے باتیں ہم اور آپ سنیں گے، لیکن اس کے طریقے میں کچھ احتیاطی چیزیں یہ ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو مزدور ہیں۔ مزدور لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ روزانہ کی مزدوری کرتے ہوئے روزے کی حالت میں دن گزاریں، اور خاص کر یہ گرمی کا جو ماحول ہوتا ہے، اس گرمی میں تو پیاس کی شدت ہر اچھے تگڑے طاقتور انسان کو عاجز کر دیتی ہے، تو بندے کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ نہیں یار مجھ سے روزہ نہیں ہو پائے گا۔ میرے حضور نے رمضان سے بڑی محبت فرمائی ہے، اور جو حضور سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ حضور جب رمضان سے محبت کرتے ہیں تو آپ حضور سے محبت کرنے کے توسط سے رمضان سے بھی محبت رکھیں، اور رمضان سے محبت رکھنے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ روزے کو کبھی فراموش نہ کریں، روزہ کسی حالت میں بھی نہ چھوٹے، چاہے وہ مزدور ہو، کارپینٹر ہو، گونڈی ہو، گتے دار ہو، یا ہارڈ ورک کرتا ہو، رکشہ چلاتا ہو، آٹو چلاتا ہو۔ پھر اگر وہ مجھ سے سوال کرے کہ مولانا روزینہ کا روزہ تو میرا ہے، اگر میں نہ کماؤں اور محنت نہ کروں تو کھانے پینے کو شام کو میسر نہ ہو، تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ یقیناً کھانے پینے میں کمی ہوگی، اور وہ رمضان تو قریب سب لوگ روزے ہی کی حالت میں ہوتے ہیں، ایک ایسے ماحول سے ہوتے ہیں کہ غریب کے غریبی کا احساس بھی امیر کو ہو چلا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ آج جمع بندی ایسی کر لیں آپ تھوڑی سی محنت و مزدوری کر کے کہ رمضان میں کچھ اگر مزدوری میں کم حصہ بھی آئے تو آپ رمضان کی بھرپائی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جمع بندی کا ایک ماحول ہے، بلکہ رمضان مبارک کی جمع بندی کا خیال تھوڑا کم ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو اہل سنت کے لوگ ہیں وہ نیازوں کے اہتمام کے لیے کچھ بچت کیا کر کے رکھتے ہیں کہ مجھے فلاں نیاز کرنی ہے، فلاں نیاز کرنی ہے، تو گھر میں غلہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ نیاز کے لیے ڈال کے رکھے رہتے ہیں، اور اس طرح سے نیاز کا جب موقع آتا ہے تو وہ نیاز کر لیتے ہیں۔ میں وہی ترغیب یہاں بھی دینا چاہوں گا کہ رمضان مبارک کے روزہ رکھنا فرض ہے نیاز کے مقابل میں، اور نیاز کے لیے آپ کے پاس ترغیب ہے، ترتیب ہے، تو اسی ترتیب کو آپ رمضان مبارک کے لیے بھی استعمال کریں کہ کچھ 11 مہینے جمع کرتے رہیں کہ رمضان مبارک میں روزے رکھیں گے، کام اگرچہ کم ہو، محنتانہ کم ملے، لیکن روزے رکھ کر اپنی محنت کو پورا کریں گے اور اللہ کی بارگاہ سے خوشنودی حاصل کریں گے۔ یہ طریقہ
مزدوروں کے لیے ہے کہ جو بعض وقت یہ ایک ذہن میں وسوسہ لاتے ہیں کہ میں دن بھر محنت کرتا ہوں تو مجھ سے روزہ نہیں ہو پائے گا، اور میں روزہ رکھ لوں تو گھر میں کھانے پینے کے لیے مسائل ہوں گے۔ یقین جانیں قرآن پاک نے اس سوچ اور فکر کے لیے یہ بات بیان کی تھی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ صرف تم پر بھاری نہیں ہے کہ تم پر فرض کر دیا گیا تو تم یہ کہہ دو کہ نہیں بڑا بھاری پڑتا ہے، پچھلی امت پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور تمہاری امت میں بہت سہولیات آ گئی ہیں، پچھلی امت میں تو یہ سہولیات بھی نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ جب پچھلی سہولیات کچھ نہیں تھی، ان لوگوں نے روزہ رکھا ہے، تمہارے پاس تو بہت ساری سہولیات آ گئی ہیں، تم اس روزے کا اہتمام زیادہ کر سکتے ہو۔ یہ بہانے اپنے دلوں میں نہ بنا کے رکھو کہ بڑا مشکل پڑتا ہے کہ روزہ رکھوں میں اور رمضان کی بہاریں حاصل کروں۔ اس وجہ سے پہلے ہی سے تیاری کر لیں۔ مزدور طبقہ خاص کر جو کسی بھی زمینی فیلڈ سے جڑا ہوا ہے، جنہیں دن رات یا دن کا پورا حصہ محنت کرنا پڑتا ہے، وہ تھوڑی سی جمع بندی کر لیں۔ اور جن کے ہاتھوں میں مزدور ہیں، جو لوگ مزدوری کرواتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا کام آج کے دنوں میں کم لیں اور مزدوری پوری ادا کر دیں، تاکہ وہ رمضان کے روزے پورے رکھ سکے۔ اگر وہ خود اپنی دانش کی بنیاد پر، اپنی نفس کی شرارت کی بنیاد پر جان بوجھ کے نہیں رہتا ہے تو میں نہیں کہتا کہ یہاں پوری مزدوری دے دیجئے، لیکن اگر کوئی روزے کا اہتمام کرنا چاہتا ہے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری مزدوری دیں، آدھی دن کی چھٹی بھی دے دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایسے بندے کے لیے بھی بڑی بشارتیں آئی ہیں کہ وہ بھی تھوڑا سا کم کر لیں۔ یہ روزے رمضان کی تیاری کے لیے ہے، اور اس تیاری کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوتوں کے ذوق و شوق کو اور بڑھا لیں۔ اس اعتبار سے نہیں کہ 10 دن کی تراویح اور 3 دن کی تراویح کا اہتمام کر لیں۔ وہ جو چھٹی کا ماحول بنا لیا جاتا ہے کہ 3 دن کی تراویح اور 10 دن کی تراویح کے بعد پھر رمضان کی چھٹیوں کا دن آ جاتے ہیں کہ ہم نے ایک قرآن ختم کر لیا۔ یہ بات آپ بالکل سن لیں، ایک قرآن ختم کرنا تراویح میں مستحب قرار دیا گیا ہے، جس کو عملی طور پر ہم نے ضروری بنا لیا ہے، اور ایک قرآن ختم ہونے کے بعد تراویح کا چھوڑ دینا، اس کو بھی ہم نے اپنے معمولات میں بنا لیا ہے۔ بلکہ احکام اسلام اور شریعت کے احکام یہ ہیں کہ چاند دیکھ کر آپ تراویح کا اہتمام کریں، چاند دیکھ کر تراویح کو چھوڑ دیں۔ یعنی قیام اللیل کا جو حکم آیا ہے، آپ چاہیں ایک ہی 2 سورتوں کو 2 رکعت میں بار بار پڑھتے رہیں اور اس کے ذریعے سے قیام اللیل کا ثواب حاصل کریں، لیکن ایک قرآن پڑھ کر، ایک قرآن کی سماعت کر لینے کے بعد پھر 20 دن چھٹی کر لینا، یہ بالکل ہی اپنی طبیعتوں کی موافقت ہے، شریعت کی موافقت نہیں ہے۔ ہم نے اپنی طبیعتوں کو اس نے ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کو جماعت میسر نہ ہو سکی تو دکان بند کرنے کے بعد گھر پر جائیں اور تراویح کا اہتمام تنہائی کر لیں، لیکن قیام اللیل ضرور کر لیا کریں۔ اس کی برکتیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ رات میں بندہ جب قیام اللیل کرتا ہے، یہ جب تنہائی میں ہو اور رب کے حضور حاضر ہو، تو وہ جو ایک رابطہ ہے، وہ رابطہ اتنا پیارا ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس احساس سے کبھی انسان دوچار ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے کھانے پینے کی ڈشوں سے جو لطف اندوز ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ لطف اندوز ہے رات کی تاریکی میں رب کے حضور تنہا اکیلے کھڑے ہونا۔ وہ جب چاشنی مل جائے گی، وہ جب لذتیں مل جائیں گی تو بندے کو پھر بہت مزہ بھی آئے گا کہ کہا کہ میں رب کے حضور رات کی تاریکی میں تنہا کھڑا ہوں اور اس کے سامنے سر بسجود ہو رہا ہوں۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کر لیں کہ یہ تیاری بھی کر لیں، یہ بالکل عادت نہ بنا لیں، ورنہ بندے کی تربیت ہی نہیں ہوگی۔ رمضان آئے گا بھی اور چلا بھی جائے گا اور بندہ یہ سمجھے گا کہ عام دنوں کی طرح میری زندگی پہ کوئی اثرات بھی مرتب نہیں ہوئے، رمضان بھی آیا چلا بھی گیا۔ عبادتوں کے ذریعے سے، اور اس دور میں ہمیں خصوصاً اللہ کی طرف رجوع بہت تیزی کے ساتھ لانی ہے۔ گناہوں کا انبار ہماری زندگیوں میں اتنا ہو چکا ہے جیسے کہ اسکراب بڑھ چکا ہے، اسکراب کی طرح ہمارے پاس گناہوں کا انبار بڑا ہوا ہے۔ یہ الگ احساس ہے ہمارا کہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ گناہ نہ ہونے کا احساس آنا بھی شیطان کا اتنا بڑا وسوسہ ہے کہ بندے کو بے خوف کر دیتا ہے توبہ سے، رجوع الی اللہ سے، مغفرت چاہنے سے، رحمت طلب کرنے سے اور جہنم سے نجات کی طلب کرنے سے بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ بندہ اگر صبح سے شام تک کی چیزیں سوچ لے تو بہت ساری چیزیں وہ نوٹ کر کے لکھ سکتا ہے کہ آج کے دن میں نے اتنے صبح سے لے کر شام تک اتنی زیادتیاں کی ہیں، زبان کے
ہاتھ کے، سوچ کے، فکر کے، بدگمانی کے، غیبت کے، حسد کے، اتنے گناہ ہم نے جمع کر لیے وہ، اور اس گناہ کو اگر وہ احساس میں لیا ہے تو روزانہ رات میں شب قدر سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے۔ اس احساس سے خالی ہوتا ہے تو اس لیے اس کو رمضان کی اس اہمیت کا بھی اندازہ نہیں ہو پاتا۔ ماہ رمضان سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ، جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور کمر کس لیتے تھے، بستر کو لپیٹ لیتے تھے۔ یہ ایک ایسی تعبیر ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کام کو عزم محکم بنانے کے لیے تیاری کر ساری چیزیں لپیٹ دیتا ہے کہ اب دن رات ایک کر دینی ہے، اور کہ دن رات ایک کر کے اپنے مقصد کو، اپنے ٹارگٹ کو، اپنے پروجیکٹ کو پورا کرنا ہے، اور وہ ہے ماہ رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن ایک اس میں مرحلہ آتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ عام طور پر اس سے پہلے بھی اس مسئلے کو وضاحت کر دی گئی ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں فرض نہیں ہوتی ہے۔ مالیت جس بندے کے بھی ایک سال جس وقت بھی پورا ہوتا ہے، اس سال کی تکمیلیت کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے بہت آسانی کے لیے یہ بنا لیا ہے کہ سال کس مال کا کب پورا ہو رہا ہے ہمیں تاریخ بھی یاد نہیں رہتی ہے، اس وجہ سے ہم نے رمضان کو منتخب کر لیا ہے کہ رمضان میں اپنے سابقہ اور موجودہ سارے مال کی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ اس زکوٰۃ کو نکالنے کے طریقے یہ ہیں کہ اس کے لیے بھی بہت اچھے طریقے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنی مالیت سے ہمیشہ تھوڑے سے پیسے زکوٰۃ کے لیے نکال ہی کر رکھے۔ عام طور پر اس وقت انسان کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں، کسی کے کاروبار کے لیے کئی پروجیکٹ سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ رمضان ٹھیک ہے، آج پیسہ اس میں لگا دیتا ہوں، کل کو یہ ڈبل ہو کر آئے گا تو زکوٰۃ بھی نکالوں گا، کمائی بھی آ جائے گی۔ یہ ایک ایسا وسوسہ ہے کہ کبھی انسان اس میں فائدے سے حاصل کر لیتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ فائدہ اس کا دیر سے حاصل ہوتا ہے، تو پھر زکوٰۃ کی وہ سوچ اور فکر بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، یہ کیفیت گزرتی ہے۔ پھر اس میں ایک مرحلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دیں کس کو۔ اس دینے کے معاملے میں بھی بے احتیاطی یہ ہے کہ ہر مانگنے والے کو ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتے ہیں، اور جب یہ ہمارا ماحول بنتا ہے تو لینے والوں کی بھی صورت بہت زیادہ امڑ کر آتی ہے کہ مجھے بھی زکوٰۃ کی ضرورت ہے، مجھے بھی زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ دینے کی کئی شکلیں ہیں، کوئی پیسے کی شکل میں دے رہا ہے، کوئی کپڑوں کی شکل میں دے رہا ہے، کوئی اناج کی شکل میں دے رہا ہے، کوئی کیٹس بنا کر بانٹ رہا ہے، اور کوئی کیٹس بنانے کی تنظیم بنا کر بانٹ رہا ہے۔ لیکن اس میں بے احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ جو سامنے مانگنے والا آ گیا اس کو دے دیا تو زکوٰۃ کی ادائیگی مان لی گئی۔ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے اسلامی تعلیمات میں کہ اس نے سب سے زیادہ اس چیز پر زور دیا ہے کہ غربت کا نچلا درجہ کتنا کم سے کم کیا جائے، اس کا اصل مقصد ہے زکوٰۃ کا۔ غربت کا خاتمے کا نہیں کہ غربت بالکل ختم کر دی جائے، یہ ایک کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ کوئی یہ کہے کہ زکوٰۃ کے اگر صحیح نظام کو لاگو کر دیا جائے تو ساری غریبی ختم ہو جائے۔ غریبی امیری اللہ کی جانب سے ہے، دنیا جب تک قائم رہے گی غریبی امیری رہے گی۔ کوئی انسان کوئی تنظیم بنا کر، سارے سسٹم بنا کر غریبی کبھی ختم نہیں کر سکتا، لیول کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ بالکل نچلے سطح کی غربت کا خاتمے کے لیے زکوٰۃ کا ایک نظام آیا ہے امیروں کے لیے، اور قرآن میں اس کو اس تمثیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مال مقرر کیا ہے تاکہ تم کمزوروں اور ضعیفوں پر خرچ کیا کرو۔ عام طور پر انسان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ مال آنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال میرا ہے تو میں خرچ کروں۔ اس مال کے خرچ کرنے کے لیے بندہ مومن کو جو رہنمائی نقوش دیے گئے ہیں قرآن پاک میں، وہ اس طرح سے دیے گئے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ سائلین کا لفظ بھی آیا ہے۔ پہلے سب سے پہلے ان کے مصارف بیان کیے گئے کہ اپنے مال کو ان جگہوں پہ خرچ کرو، ان میں سے مال زکوٰۃ کو الگ کرنا ہے، مال زکوٰۃ میں سے کس کو خرچ کرنا ہے ان کے مصارف الگ بیان کیے گئے۔ اور ایک مقام پر قرآن پاک نے ذکر کیا ہے حق للسائل والمحروم، کہا کہ تمہارے پاس جو مال آتا ہے وہ مال پہ جو خرچ کرنا ہے دو طریقے کے طبقے پر خرچ کرنا ہے، ایک جو مانگنے والے آئیں سائل، دوسرا والمحروم کہ جنہیں محروم کر دیا گیا ہے، یعنی جو مانگ نہیں پا رہے، وہ ان تک بھی ہمارے مال کی رسائی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے حق یہ حق ہے تمہارے مال کا کہ تم سائل تک بھی دو، اور جو سائل نہ آ سکے تم تک اس تک بھی تم پہنچاؤ۔ یہ ایک بہت اچھی صورت اس کو ذکر کی جاتی ہے۔ ایک بہت طویل اس کے تقاضے بھی ہیں اس آیت مبارکہ کے
کہ سائل کو بھی دیں اور سائل کے علاوہ اس کو بھی دیں جو مانگنے کے لیے آپ تک آیا نہیں ہوا ہے۔ ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، اور جو چیز جس کے حق تک پہنچ جاتی ہے تبھی جا کر معاشرت میں ایک سکون اور طمانینت آتی، ورنہ انسان کے پاس جو آسان صورت محسوس ہوئی اس کو دے دیا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ زکوٰۃ کے مال کو مدارس ہی پر خرچ کریں، میں کہتا ہوں کہ قرآن نے جو مصارف ذکر کی ہیں ان مصارف میں جو زیادہ حقدار ہیں وہاں سے شروعات کریں، تاکہ حق حقدار کو مل جائے تو اسلام کی تعلیمات کے وہ فوائد سب پر نظر آئیں، اور اس اعتبار سے ہی ہو۔ اب اس زکوٰۃ کے معاملے میں بے احتیاطیاں بہت ہیں، اور ان بے احتیاطیوں کے ساتھ ہمارے مال مصارف زکوٰۃ ادا کیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک آسان صورت یہ ہے کہ مدارس ہوں یا دیگر علاقے ہوں، ان کو آپ تک پہنچیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ان تک پہنچیں۔ آج بہت حالات بہت آسان والے بھی ہیں کہ آپ بینکنگ کے ذریعے سے ان تک پہنچا دیں، آپ اپنے اسباب جو ظاہری ہیں ان کے ذریعے سے بھی پہنچا دیں، کہ کوئی آپ تک پہنچے اس بجائے آپ ان تک پہنچیں اور ان تک پہنچ کر اپنے مصارف زکوٰۃ کو ادا کر دیں۔ ان میں ایک چیز اور، رمضان مبارک میں سحری اور افطار کرانے کے فضائل، سحری اور افطار کرانے کے فضائل میں بہت فضیلتیں ہیں جو ہم سنتے رہیں گے۔ بغیر سحری کے روزے رکھنے کو بے برکتی کہا گیا ہے، سحری کر کر ہی برکت حاصل کی جائے۔ سحری کرانے کی فضیلت، میری معاشرت کی ایک عجیب تصویر یہ ہے کہ سحری کرانے کی فضیلت اور افطار کرانے کی فضیلت کو ہم نے پارٹیوں کی شکل میں یاد رکھا ہے، کہ افطار پارٹی ہو یا سحر میں تہجد کے بعد پڑھانے کا طریقہ ہو، ان کو کھلانے کا ایک طریقہ یاد رکھا ہے۔ اس شہر میں قریب جو ہمارے مساجد ہیں 400 سے زائد ہیں، ان 400 سے زائد مساجد میں جو ائمہ کرام، حفاظ کرام، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، رمضان میں تراویح سنانے والے، کچھ مقامی ہوتے ہیں جن کے گھر یہیں، اور کچھ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بڑے تکلیف کے ساتھ یہ بات ذکر کرنی پڑتی ہے کہ ان کو افطار اور سحری کرانے کے لیے کوئی آدمی میسر نہیں ہوتا۔ مساجد میں سارے انتظامات پورے ہیں، لیکن ان امام صاحب کے لیے یا حافظ صاحب کے لیے سحری اور افطار کرانے کی فضیلت سے قریب بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں۔ میں ان کی فضیلت بتا دوں، وہ باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، مہمان کو کھلانے کے جو ثواب ہیں ان کو حاصل ہو جائیں گے۔ وہ مسافر ہیں، مسافر کو کھلانے کے جو ثواب ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ وہ کلام پاک کے حافظ ہیں، اہل علم کی قدر کرنے کے اعتبار سے وہ ثواب ان کو حاصل ہوں گے۔ مزید یہ ہے کہ ہمارے اوپر حق ہے آئے ہوئے آدمی کے لیے کھانے پینے کے انتظامات کرنا، اس حق کی ادائیگی بھی ہے۔ عام طور پر بہت آسان ہے ہمارے لیے کہ اپنے گھر پر 100-200 آدمی کی فرینڈ سرکل کے اعتبار سے سب کو بلا کر افطار پارٹی کرا دینا۔ اس سے ایک تعلقات بھی بحال ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ بھی ہو جاتا ہے ماہ رمضان میں، اور کھانے پینے کی لذتوں سے بھی آشنا ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ فضیلتیں بندے کی رہ جاتی ہیں، وہ یہ کہ ضرورت مند تک بھی افطاری اور سحر پہنچ جانا چاہیے۔ جب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں تو بعض کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مسجد میں سب لوگ پہنچا دیں۔ اب یہاں جتنے گھر ہیں اگر میری یہ بات سن لیے تو یہاں کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں مسجد کو بھی پہنچانا ہے۔ میں مسجد کو پہنچانا، امام کو پہنچانے کی قید نہیں لگا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے معاملات کو، اپنی عبادتوں کو عبادتوں کے حق کے ساتھ ادا کریں۔ اگر یہاں پر کوئی امام ہے، کوئی مؤذن ہے، کوئی حافظ ہے، اس کے لیے 1-2 آدمیوں نے ذمہ داری لے لی تو ہم دوسری مسجد کے لیے اہتمام کریں، تیسری مسجد کے لیے اہتمام کریں۔ وہ جو پرانا طریقہ ہوتا تھا کہ کچھ بھی گھر میں بنا تو مسجد پہنچا دیا جاتا تھا، گھر بننے کے بعد سیدھا مسجد کو پہنچا دیتے، اس وقت یہ تکالیف نہیں تھی جو آج کے دور میں تکالیف ہیں۔ اس وقت کچھ نہ کچھ میسر نہیں، بلکہ یہ تصور تھا کہ سب سے زیادہ افطاری مؤذن صاحب کے پاس آتی ہے۔ یہ پہلے تصور تھا، کیونکہ ہر گھر سے جو کچھ بنتا تھا سب سے پہلے مؤذن صاحب کے پاس جاتا تھا، اور اس پر کچھ لطیفے بھی بن گئے تھے کہ کچھ دیر سے اذان ہوئی تو پتہ چلتا تھا کہ مؤذن صاحب پاس آج زیادہ افطاری آئی ہوئی ہے، تو دیر سے اذان ہو رہی ہے مغرب کی۔ لیکن آج کے سسٹم میں 100% آبادی، مسلم علاقے والی آبادی کے درمیان مسجد میں رہنے والے ان حفاظ، ان ائمہ وغیرہ کے لیے سحر اور افطار نہیں پہنچتا ہے تو یقین جانے ہم اللہ کی رحمتوں سے بہت دور ہیں۔
ہم نے عبادتوں کو صحیح معنی میں سمجھا نہیں ہے، ہم نے اس تک پہنچ نہیں پایا جو عبادتوں کا اصل روح ہے، اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ کسی کے لیے یہ بات ہو سکتی ہے، بھئی مسجد کی کمیٹی کے لوگ بھی ہیں، مسجد کے ذمہ دار بھی ہیں، ممبران بھی ہیں، مقتدیوں بھی ہیں، ہماری باتوں کو سننے کے بعد یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ذمہ داری لے لینی چاہیے۔ میں یہ کوئی وہمی اور خیالاتی بات گفتگو نہیں کر رہا، خود ادارے میں ہمیں ہر سال 20 سے 22 حفاظ کے کھانے پینے اور سحر و افطار کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور وہ ائمہ کرام سحر و افطار یہاں کرتے ہیں اور مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں۔ مسجد والوں کا یا ان کے علاقے والوں کا یہ ہے کہ بھئی ہم انتظام نہیں کر سکتے۔ بہت حیرت کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، کسی گھر میں دیر درست سے اٹھتے ہوں گے، بہت سارے گھر تو پابندی اپنی زندگی گزارتے ہیں، ٹائم فالو کرتے ہیں، زندگی کو اپنے شیڈول کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ترغیب عبادت کے معاملے میں اس حیثیت سے ہونی چاہیے۔ یہ جو پارٹیوں کا نظم ہے، پارٹیوں کے نظم میں ایک برائی یہ بھی آ سکتی ہے ہمارے درمیان کہ ریاکاری کا پہلو آ جائے، لیکن یہ عبادتیں ایسی ہوں گی کہ ریاکاری کے پہلو سے خالی ہیں۔ کم سے کم یہ ہوگا کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، ہماری ضروریات میں سے ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ مقامی افراد کے لیے تو میں یہ بات نہیں کہتا، لیکن باہری افراد جو مہمان کی حیثیت سے علماء، حفاظ، ائمہ آئے ہوئے ہیں اور ہماری عبادتوں کے وہ امام بنے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے تو ہمارے پاس اخلاقی بھی ہے، فضیلت بھی ہے، سحر و افطار کے فضائل بھی ہیں اور بہت ساری برکتوں کی بہاریں بھی ہیں۔ یہ المیہ ہے جو بڑا مجبوری کے انداز میں مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کو ہم نے بے ترتیب اور ثواب کی نیت میں شمار ہی نہیں کیا، اور ہم نے صرف اس مروجہ طریقے کو فضیلت اور ثواب میں شمار کیا ہے جو ہمارے درمیان رائج ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان میں جو بے احتیاطیاں ہماری ہیں، رات بھر جاگ کر شب بیداری کرنا، اور نہ کاروبار کر رہے ہیں نہ کوئی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ رات گزار کر یہ عادت بنائے ہوئے ہیں کہ یار سو جاؤں گا تو سحر میں اٹھ نہیں پاؤں گا، جب سحر میں اٹھ نہیں پاؤں گا سحری نہیں ہوگی، پھر اسی لیے سحری کر کے فجر پڑھ کے ہی سوتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نیند یعنی رات جو بنائی گئی ہے وہ سونے کے لیے بنائی گئی ہے۔ بندہ وہ یہ سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، ترتیب میں آنا اسلام کا حسن ہے، اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا یہ اسلام کا حسن ہے۔ اگر اس نے اس حسن کو چھوڑ کر اپنا حسن بنایا ہے تو اس کی طبیعتوں پر اثر ہوگا۔ بعد رمضان مبارک وہ لوگ ہاسپٹلوں کے چکر بھی لگاتے ہیں جنہیں 1 مہینہ شب بیداری کی عادت پڑ گئی ہے۔ بعض ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں میں تو بیمار نہیں پڑتا، لیکن بعض کی بیماری فوراً ظاہر ہوتی ہے اور بعض کو دیر پا ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ صرف پتہ چلتا ہے ڈاکٹر کو، بندے کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی بگڑ کہاں سے ہوئی تھی، شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ پھر افطاری کرنے میں بے احتیاطی، ہر بندے نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرے ٹیبل پر جامع افطاری ہونا چاہیے، اور اس کا ماحول غریبوں پر بھی آ گیا ہے۔ غریب بھی امیر کے لیول میں افطاری کرنا چاہتا ہے۔ میں کبھی ایک مسکراہٹ سن لیا تھا، اس مسکراہٹ کو میں عملی پہلو پر دیکھتا ہوا نظر آتا، مجھے دکھائی دیتا رہتا ہے۔ ایک بندہ گھر پہ دستک دیتا ہے اور آواز لگاتا ہے کوئی مائی آج مجھے کیک دے دے۔ خاتون باہر نکلی تو اس نے کہا کہ کیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا نہیں آج میرا برتھ ڈے ہے، آج کیک کے علاوہ مجھے دوسرا نہیں چلتا۔ غریب کی غربت کا معنی یہ نہیں ہے کہ غریب امیر کے دسترخوان کے برابر برابر کھائے، یہ بہت فلسفہ غلط ہے۔ میں نے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نظام کائنات یہ ہے کہ اللہ نے بعض کو غریب رکھا ہے، بعض کو امیر رکھا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر غریب امیر کے درمیان اس انداز سے برابری کا تصور لائیں تو وہ غریب قرض دار بنتا جا رہا ہے، وہ اپنی افطاری کے لیے قرض لے رہا ہے اور قرض کا بوجھ اپنے اوپر لاگو کر رہا ہے۔ آج بندوں کی زبانی سے کہانی سنیں آپ، کیسے ایڈجسٹ ہوگا یار، بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے، اسکول فیس ہے، کتابوں کا مسئلہ ہے، ایڈمیشن کرانی ہے، ڈونیشن اتنا دینا ہے، پھر رمضان ہے، روزانہ افطاری میں اگر 150 روپے بھی پکڑتے ہیں تو اتنا ہوتا ہے۔ ہر انسان کا تخمینہ اس انداز سے چل رہا ہے۔ میں نے پچھلی زندگی ہم نے بھی دیکھی ہے کہ جس کے گھر میں جتنا میسر ہوتا تھا وہ اتنے پہ اکتفا کرتا تھا اور اللہ کی رضا حاصل کرتا تھا۔
لیکن آج بندہ چاہتا ہے کہ نہیں، اچھی سی اچھی افطاری کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ میں نہیں کہتا کہ جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ غریبوں کی امداد نہ کریں، ان کو اچھا دسترخوان نہ دیں، ان کو اچھے افطاری نہ کرائیں۔ اچھی افطاری کرانے پر حضور کی بشارتیں ہیں کہ اچھی سے اچھی افطاری کرانے پر، لیکن جو غریب یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بغیر اچھی افطاری کے کچھ نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھیں میسیجز آئیں گے کہ ایک غریب کے بچے نے پوچھا کہ ابا ان کے پاس کھانے کو افطاری ویسا ویسا ہے، میرے پاس ایسا نہیں ہے، تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہ میسیجز آئیں گے، اس میسج کا معنی اور مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اس کے گھر میں آنسو بالکل نہیں آنا چاہیے، اور وہاں پر بھی امیر کے مقابل میں افطاری آنا چاہیے۔ نہیں، اگر اس کا ایک آنسو گرتا ہے، میں اس کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ جس کو بڑوں کے مقابل میں افطاری نہیں ملی ہے، اس کا ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں گرتا ہے اس حیثیت سے کہ اللہ نے آج مجھے یہ دیا ہے، میں اسی سے اللہ کی رضا حاصل کروں گا۔ ان بڑی افطاریوں پہ یہ افطاری بھاری پڑے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ اور بندہ یہ سمجھ رہا ہے اس موقع پر کہ میں باہر سے بڑی افطاری لا کر ان کے برابر زندگی گزاروں گا تو ہی اللہ کی رضا حاصل ہوگی مجھے۔ میں بچپن میں جانتا ہوں کہ ہمارے دسترخوان پر دال، کھجور، وہ پینڈ کھجور جس کو بولتے ہیں، بڑے سستے داموں پہ کھجور ملتا تھا، اس کو اور گھر میں بنائی ہوئی چیزوں کو، وہی ہوتا تھا۔ یاد نہیں پڑتا ہے کہ کبھی بچپن کے دور میں باہر سے کچھ سامان لا کے افطاری کرائی گئی، اور اسی سیویوں کو، دال کو پھر مسجد میں بھی بھیجا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت قرض دار نہیں تھے ہم، لیکن بندہ آج بازار کی باہری چیزوں کو لا کر اپنے دسترخوان کی زینت بنا رہا ہے ادھار اور قرض لے کر۔ یہ اسلام کا حسن نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہر غریب کو اور ہر اس بندے کو جس کو اللہ نے دنیا بہت کشادہ نہیں کی ہے، وہ اتنی بات کو یاد رکھے کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہو جائے گا۔ میری گفتگو وہ جو اپنے آپ کو غریب سمجھ رہے ہیں، مفلس سمجھ رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ کہانی ہمارے پاس ہی پلٹ کر آتی ہے، مدرسے میں اتنی افطاری آ جاتی ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کا خوف ہوتا ہے کہ اتنی افطاری آ گئی، میں کروں کیا اس کو لے کر، اس کا کیا کروں، کسی کو بانٹوں، کیا کروں، کیسے کروں۔ ہم نے بہت ان بیلنس زندگی گزارنے کی عادت بنائی۔ اسلام بترتیب مذہب ہے، بہت حسن رکھتا ہے، بڑی خوبصورتی رکھتا ہے، ضروریات زندگی کی تکمیل کا حکم دیتا ہے، اور اسی اعتبار سے زندگی گزار کر اسلام اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کہتا ہے۔ ضروریات اور مستحق، ان دو چیزوں کو ہم اور آپ اپنے دھیان میں رکھیں۔ رمضان مبارک کی حقیقی بہاریں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر اکتفا کریں۔ دکانداروں سے گزارش ہے، افطار سے تھوڑا پہلے بیٹھ جایا کریں۔ کاروبار یقیناً شیطان آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اس وقت گراہک اسی وقت آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جس وقت افطاری کرنے کے لیے بندہ بیٹھا ہو رہتا ہے اسی وقت آ جاتا ہے، تو بندہ سمجھتا ہے کہ اس کو تنتنا تو کاروبار کر لینا پڑے گا۔ افطاری کیا ہے؟ اللہم لک صمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، ایک کھجور کھا لیا، کاروبار کرتے ہوئے بھی کھا لے سکتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اس موقع کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تھوڑا اہتمام کریں۔ عزت اور توقیر عبادتوں کی بہت جان رکھتی ہے۔ سحریوں کا بھی اہتمام رکھیں، اٹھنے کی کوشش کریں، اور اٹھ کر سحری کرنا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ رات بھر بیکاری میں جاگ کر پھر سحری کر کے پھر فجر کی نماز پڑھ کے سوئے گا۔ اس سے بہتر وہ بندہ ہوگا جو کچھ تھوڑی دیر سویا پھر سحری کیا۔ اسی لیے تہجد کی فضیلت آئی ہے، 2 رکعت عشاء کے بعد پڑھ لو، وہ نفل میں شمار ہے، لیکن تھوڑا سو کر رات کی تاریکی میں پڑھ لو، وہ تہجد ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ بہت معنی رکھتے ہیں۔ چند باتیں میں نے بے ترتیب آپ تک پہنچائی ہے رمضان کے حوالے سے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی آپ کو دینا چاہوں گا کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ لیکن ہمارے معمولات اس کے برعکس کرتے ہیں، تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ میں ہر سال بولتا ہوں کہ ہمارے پاس ہے پہلا عشرہ کپڑے کی دکانوں کا ہے، دوسرا عشرہ ٹیلروں کا ہے، تیسرا عشرہ چپل والوں کا ہے۔ یہ نہ بنایا کریں، بلکہ یوں کر لیں کہ اپنی ضروریات کی جو زندگی ہے پہلے ہی فارغ ہو جائے۔ ٹیلروں کو بھی فری کریں، وہ بھی روزوں سے خالی ہیں، وہ بھی تراویح میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں،
پہلے ہی فارغ ہو جائیں. بہت زیادہ خوبصورت نہیں بنیں گے عید کے دن کہ آخر وقت کے کپڑے مال اچھا آئے گا تو آخر وقت لے کر اچھے کپڑے سلاؤں گا, سب سے نمایاں ہوں گا. اس لیے پورا بیلنس بگڑتا جا رہا ہے ہماری معاشرت کا. اب ٹیلر پر سارا لوڈ ڈال دیں گے ایک ہی وقت میں کہ آخری عشرے میں تم سیو گے, تو وہ تو بار بار لکھ کے شٹر بند کر کے بیٹھا ہوا ہے ہاؤس فل کا, اس کے اوپر کتنا لوڈ ڈال لیں. پہلے ہی سے سلا کے رکھ لو کپڑے, اللہ نے نعمت دی ہے, پہلے ہی تیاری کر. پہلے عشرے میں آخری عشرے تک کے سارے کام کر کے فری ہو جاؤ, کچھ مت باقی رکھنا. یہ میری گزارش ہے, معاشرت سسٹم میں آئے گی. کتنے لوگ ہیں چاند رات کو خریداری پر رکھتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں کہ رات بھر جاگتے ہیں, عید کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. کوئی ترتیب میں نہیں آنا چاہتا ہے, کوئی اپنی ماحول نہیں بنانا چاہتا ہے. سب چاہتے ہیں کہ میں ہی ہو. آپ اور میں عہد کر لیں, بہت آدمی ہیں قریب 40-50 افراد ہیں, یہ عہد کر لیں کہ بھئی ایک عشرے میں سارے سسٹم ختم, کچا سامان ہوگا وہ آخری دن کے لیے, باقی چیزیں ہم پہلے ہی نپٹ لیں گے. اچھا برا جو ہے اللہ کی مرضی, سارے ہم پہلے ہی نپٹ لیں گے. اپنے گھر گھرستی والوں کے ساروں کے لیے یہ نپٹ لیں گے. اور چپل تو آخری رات بالکل نہیں خریدیں گے. ہماری زندگی بالکل چپل والی ہو گئی ہے, اس لیے کہ اس رات اللہ کی بارگاہ میں بندہ مومن کو اتنی بشارتیں ہیں, لیکن بندہ خریدنے پڑا ہوا ہے چپل, جھڈی, بنیان, بیلٹا. زندگی یہی ہو گئی ہے ہماری. خدا را ترتیب میں آنے کی کوشش کریں, اسلام کے حسن کی طرف آئیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا. مصطفیٰ جانے رحماں پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایات پھیلا کھوں سلام شگر یار پیرم تاجدار گرم شگر یار ایرم تاجدار گرم نو بہار شفاعت پھیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایات پھیلا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پھیلا کھو سلام مجھ سے خدمات کے خود سیکھا ہے رضا مجھ سے خدمات کے خود سیکھا ہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایات پھیلا کھو سلام. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا, بیٹھے جو تیرے پاک پیغمبر کے حضور اولاد کے عصمت دکھانا مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.